عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے سے مسائل قربانی، فضائل قربانی اور قربانی کا نصاب، یہ تمام تفصیلات درس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ چند مسائل قربانی کے تعلق سے ذہن نشین فرما لیں۔ دو روایات ہیں، ایک حدیث پاک کے راوی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، دوسری حدیث پاک سیدنا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ مسائل کے ساتھ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ گزشتہ جمعے کو جو جانور شریعت نے مقرر کر دیے ہیں قربانی کے لیے، بس وہی ہیں، جن کی تفصیل پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، بڑے جانوروں کے تعلق سے جن جانوروں میں 7 حصے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، اگر ایک فرد واحد چاہے، اللہ نے اس کو اتنی استطاعت دی ہے تو پورا جانور بھی، پوری راس بھی خود کر سکتا ہے۔ 2 حصے ہوں، 3 حصے ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 سے زیادہ نہیں۔ اگر بڑے جانوروں میں 7 سے زیادہ حصے کر لیے تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جو والدین اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکرے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، نہیں ہے گنجائش، تو ایام قربانی میں شریعت نے ان کے لیے ایک سہولت دی ہے۔ ایام قربانی میں شریعت نے ان کے لیے ایک سہولت دی ہے کہ اگر والدین کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے وہ عقیقے بکروں کے ساتھ یا بکری کے ساتھ کر سکیں، تو ان کے لیے ہے کہ ان جانوروں میں اپنے بچوں کا عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ڈال سکتے ہیں۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اور آپ کے امداد الفتاوی کے اندر بھی موجود ہے، کہ بیٹے کی طرف سے 2 حصے اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ۔ جیسے 2 بکرے بیٹے کی طرف سے ہیں، 1 بکری یا 1 بکرا بیٹے کی طرف سے ہے، تو یہاں اگر گنجائش نہیں ہے والدین کی تو ان کے لیے شریعت نے آسان راستہ بتا دیا کہ بیٹے کی طرف سے قربانی کے جانور میں عقیقے کے 2 حصے اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ ڈال سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمریں تقریباً 2 سال کی۔ اونٹ، اونٹنیاں، ان کی عمریں تقریباً 5 برس کی، اور باقی جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہیں، بھیڑ ہے، بھیڑا ہے، دمبا ہے، دمبیاں ہیں، ان کی عمریں کم سے کم سال بھر کی ہوں۔
یہ شریعت کا نصاب ہے۔ البتہ بھیڑ اور بھیڑا یا دمبا یا دمبی اتنا فربا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کے جانوروں میں کھڑا کر دیں تو محسوس نہ ہو اور لگے کہ یہ سال بھر کا ہے، اس کی قربانی جائز، بشرط یہ کہ 6 مہینے سے کم کی عمر نہ ہو۔ بھیڑ بھیڑا دمبا دمبی کی عمریں کم سے کم 6 مہینے سے کم کی نہ ہو، ورنہ 1 سال۔ یہ مسائل تو یہاں تک ہے۔ دوسرا مسئلہ ذہن نشین فرمائے، جس کے راوی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لے، جس سے آپ جانور خرید رہے ہو، بیچنے والا، فروخت کرنے والا، اس کی زبان کا اعتبار ہوگا، تمہاری جانچ کا اعتبار نہیں۔ اگر بیچنے والا کہے کہ نہیں سال بھر کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے، تو اس کی زبان کا اعتبار ہوگا۔ آپ کی جانچ میں کم ہو یا زیادہ ہو، تو ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ جانور خریدنے جائیں تو بیچنے والا جو عمر بتا دے اسی کی زبان کا اعتبار ہوگا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حسین ہے، اللہ خوبصورت ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں اللہ کی ذات۔ ایسے ہی حسین جانوروں کو اللہ قبول کرتا ہے، خوبصورت بھی ہو، موٹا تازہ بھی ہو، عیبوں سے پاک بھی ہو، چونکہ اللہ بے عیب ہے، اور بے عیب جانوروں کو ہی قربانی میں کرنا ہے، یہی عمل اللہ کو پسند ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، آپ جس حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کرو، آنکھ اور کان۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کان چرا ہوا نہ ہو، نہ پھٹا ہوا ہو، نہ جڑ میں سے نہ نیچے سے، اس کا جو کنارہ ہے، کان میں سوراخ بھی نہ ہو۔ جس جانور کو آپ قربانی کے لیے خرید رہے ہو اس کے کان میں سوراخ بھی نہ ہو، نہ جڑ سے کٹا ہوا ہو، نہ پھٹا ہوا ہو، نہ اوپر سے پھونگل سے۔ یہ تمام چیزیں اس جانوروں میں دیکھنا ہے جس کو ہم اللہ کے واسطے قربان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اگلی جو حدیث ہے، اس حدیث پاک کے راوی سیدنا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ دونوں راوی کمال کے ہیں، اجلہ صحابہ میں ان کا شمار ہے، بلکہ بہت سے مواقع پر تو آقا نے جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات کی ہیں، میرا علی باب العلم ہے، علم کا دروازہ، میرا علی مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر، بہت سی خوبیوں کے مالک تھے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اتنے بہادر بھی تھے کہ بدر کے میدان میں آپ کی بہادری کی تعریف جبرائیل نے کی ہے۔ بڑے مدبر انسان تھے، اپنے وقت کے سپر پاور تھے، قاضی القضات کے منصب پر فائز تھے، بڑے بڑے نزاعات کا فیصلہ چٹکیوں میں کر دیا کرتے تھے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔
بہرحال سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، اس میں 4 عیب بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، آقا نے اشارہ کر کے، جن جانوروں میں یہ 4 عیب ہوں۔ نمبر 1، الارجاء البین ذلوھا، ارج کہتے ہیں لنگڑے کو، الارجاء البین ذلوھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء البین عورھا، آور کہتے ہیں کاڼے کو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا عیب، والمریضۃ البین مرضھا، ایسا مریض جانور جس کا مرض ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والعجفاء التی لا تنقی، یہ چوتھا عیب ہے، ایسا دبلا پتلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میاں سڑے بھسوں میں کام مت چلانا، یہ مت دیکھنا یار کم سے کم نہیں، اللہ کے 1 سال بھر میں ایک موقع آتا ہے، اپنے تعیش کے لیے تو آپ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا جاتے ہیں، 7 اسٹار ہوٹلوں میں آپ کی چائے پی جاتی ہے، اور کہاں کہاں کی نہاری نہیں کھا رہی ہے میری قوم، لکھنؤ کے ٹنٹوں کے کباب بھی کھانے جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نام کے واسطے تمہارے پاس اتنا پیسہ دھیلا نہیں ہے کہ اچھے سے اچھے قربانی؟ یہی وہ جانور ہے جو پل صراط پہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کے تمہیں پار کرے گا۔ جب ویسی آپ دبلا پتلا مریل سا جانور آپ قربانی کرو گے تو کیا خواہ تمہیں پار کرے گا پل صراط سے؟ اس کا خود چلنا دوبر ہو جائے گا۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا، والعجفاء التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ موٹا ہو، خوبصورت ہو، طاقتور ہو، جس میں دم خم بھی ہو، جبھی تو یہ قیامت کے دن روز حشر پل صراط سے پار کرائے گا۔ ان تمام عیبوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو جانور ہم اب قربانی کے واسطے خرید رہے ہیں، ان تمام عیبوں کا خیال رکھنا، چونکہ اللہ پاک ہے، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات خوبصورت ہے، تو حسین چیزوں کو ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے دل کھول کر فراخی کے ساتھ یہ عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو ہمارے گوشت پوشت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تقوی اور تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جب قربانی کا ذبح کے وقت میں پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے، اللہ قربانی کرنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے دل کھول کر فراخی کے ساتھ، حالات ہیں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ حالات بھی ختم ہوں گے۔ اس وقت میں کاروباری اعتبار سے پورا ملک پریشان ہے، ہم نہیں غیر بھی پریشان ہیں، لیکن یہ اللہ کے واسطے قربانی ہے، جہاں ہم تمام اپنے تمام اخراجات کو پورے کرتے ہیں، ایک خرچ یہ بھی صحیح، لیکن دل کھول کر قربانیاں کرنی ہے۔ ایک مسئلہ اور ذہن نشی فرما لیں، وقت ختم ہو گیا۔ جس کی دم بالکل جڑ سے کٹی ہوئی ہے، جس جانور کی، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں دم باقی ہے، 3 حصہ باقی ہے، 1 حصہ کٹی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی جائز۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے۔